اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا تو آپ اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے اور فرمایا، میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو اس سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں شروع کے اور آخر کے لوگوں یعنی اگلے اور پچھلے لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ سورج ان کے قریب ہوگا۔ لوگوں کو دکھ اور بے چینی اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی طاقت اور سہن شکتی سے باہر ہوگی۔ تو لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس تکلیف سے دوچار ہو وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا تم ایسا شخص نہیں دیکھتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں آباد کیا۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ ہماری یہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس کا ہم شکار ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میرا رب آج اتنے سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غصہ وہ اس سے پہلے ہوا ہی نہیں اور نہ آگے کبھی اس جیسا غصہ ہوگا، اور اس نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح کے پاس جاؤ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، نوح، آپ زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس کا ہم شکار ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے؟ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ فرمائیں گے، میرا رب آج اتنے سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غصہ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی آگے ہوگا، اور مجھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں یعنی دوست ہیں۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس کا ہم شکار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا غصے میں ہے کہ اتنا غصے میں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آگے کبھی اتنا غصہ ہوگا، اور میں نے تو 3 باتیں ایسی کی تھیں جو اصل حقیقت کے خلاف تھیں۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور بات کر کے نواز کر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف دیکھ نہیں رہے ہیں جس سے ہم گھرے ہوئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا غصہ ہوا نہ اس سے آگے کبھی اتنا غصہ ہوگا، اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا اور اس کی روح ہے، اور آپ نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ نہیں دیکھ رہے جس کا ہم شکار ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غصہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ وہ آگے کبھی ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں فرمائیں گے اور فرمائیں گے، مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کے ریکارڈنگ میں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صحت یاب کر دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔